اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ توبہ، اس میں منافقین کے بارے میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھل کر اس میں بتا دیا کہ کون منافق ہے اور کون منافق نہیں ہے۔ یہ بات پہلے بھی بیان ہو چکی ہے کہ ہجرت کے 9ویں سال میں رجب کے مہینے میں مدینہ میں یہ خبر پہنچی کہ رومیوں کی فوج مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے مسلمانوں کی سرحد تبوک کے مقام پر پہنچ چکی ہے اور مزید فوج پیچھے سے آ رہی ہے، اور جب یہ سب اکٹھے ہو جائیں تو مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ اگر کوئی بھی خبر آپ کے پاس پہنچتی تو آپ پہلے اس کی تحقیق کرتے، سچی ہوتی تو عمل کرتے، اور اللہ کا بھی یہی حکم ہے۔ جیسے سورہ حجرات میں بھی ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر کوئی شخص فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی خوب تحقیق کر لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ واقعی رومیوں کی فوج تبوک کے مقام پر پہنچ چکی ہے تو آپ نے ہنگامی حالت کا اعلان فرمایا اور کہا کہ چلو ان کے مقابلے کے لیے تیاری کریں۔ آپ کے ساتھ مجاہدین کی کہیں پر 30,000 تعداد لکھی ہے، کہیں پر 40 اور کہیں پر 70۔ سخت گرمی کا موسم تھا، فصلیں بالکل تیار تھیں اور سفر بہت لمبا تھا، اور رومی جو ایک بہت طاقتور فوج تھی اس کے ساتھ مقابلہ تھا۔ یہ تمام دشواریاں اور پریشانیاں سامنے تھیں۔ اب ایسے بھی منافقین نے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے آپ سے اجازت لے لی کہ وہ آپ کے ساتھ اس جہاد پر نہ جائیں، اور آپ نے بھی ان کو اجازت دے دی، جس پر اللہ نے فرمایا تھا، پیچھے ہم نے پڑھا کہ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، کہ آپ نے ان کو معاف کر دیا، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا کہ ان کی ان بہانوں پر ان کو پیچھے بیٹھے رہنے کی اجازت دی جاتی۔ مگر تبوک کے سفر میں لڑائی کی نوبت پیش ہی نہیں آئی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ساری کی ساری فوج، تمام مجاہدین بخیر و عافیت واپس آ گئے، جبکہ مدینے میں موجود منافقین کا یہ خیال تھا کہ اب ان میں سے کم ہی مسلمان واپس آئیں گے۔ یہ جو پہلی آیت ہے یہ تبوک کے سفر کے دوران نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، پس اگر اللہ آپ کو واپس لوٹائے إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ کی طرف، یہاں پر اشارہ منافقین کی طرف ہے۔ منہم اس لیے فرمایا کہ بعد میں انہی منافقین میں سے کچھ تائب ہو کر مخلص مسلمان ہو گئے تھے۔ فَاسْتَأْذَنُوكَ، اور آئندہ جب وہ اجازت طلب کریں آپ سے للخروج، نکلنے کی، فقل، یعنی کہ آئندہ کبھی جہاد کی نوبت آئے اور یہ آپ کے ساتھ نکلنا چاہیں تو فقل، پس آپ کہہ دیں لن تخرجوا، ہرگز نہ نکلو معی ابدا، میرے ساتھ کبھی بھی، ولن تقاتلوا، اور نہ لڑو معی، میرے ساتھ، عدوا، دشمن سے، یعنی میرے ساتھ اب مل کر تم دشمن کا مقابلہ نہ کرو۔ انکم رضیتم بالعقود، تم بے شک راضی ہو چکے ہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ، اول مرہ، پہلی مرتبہ، کہ جب تم نے تبوک کے مقام پر شرکت نہیں کی جہاں پر سب کے لیے نفیر عام تھی، سب کے لیے نکلنا فرض تھا، جب وہاں تم شامل نہیں ہوئے تو اب آئندہ بھی کسی جہاد میں ہمارا ساتھ مت دینا۔ فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، بس بیٹھ جاؤ پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ، یعنی جیسے جو پیچھے بیمار، بوڑھے، بچے یا عورتیں تھیں اب انہی کے ساتھ بیٹھے رہو۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، اور آپ نہ پڑھائیں ان میں سے کسی ایک کا بھی جو مر گیا ہو، ابداً، کبھی بھی، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ کھڑے ہوں ان کی قبر پر۔ اِنَّهُمْ، بے شک انہوں نے، کفروا، انکار کیا، باللہ و رسولہ، اللہ کا اور اس کے رسول کا، یعنی انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو نہیں مانا، ان کے حکم کی نافرمانی کی۔ وماتوا، اور وہ مرے، یعنی اس حال میں ان کی موت آئی کہ وہم فاسقون، وہ نافرمان ہیں۔ یہ آیت عبداللہ بن ابی کے واقعے کے بعد نازل ہوئی کہ جب آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا، اپنا کرتا مبارک اس کا بطور کفن دیا، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر منع کر دیا کہ اب آپ کسی بھی منافق کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ احتیاطاً ایسے کسی شخص کا جنازہ نہ پڑھتے تھے کہ جس کی نماز میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ شریک نہ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے منافقین کا نام ان کو
تبوک کے سفر کے دوران بتا دیا تھا، اور اسی لیے ان کا لقب صاحب السر رسول اللہ ہوا۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ، اور نہ تعجب میں ڈالیں آپ کو ان کے مال، وَأَوْلَادُهُمْ، اور ان کی اولاد، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، کہ بے شک اللہ ارادہ کرتا ہے، أَن يُعَذِّبَهُمْ، کہ ان کو سزا دے، بِهَا، ان کے ساتھ، فی الدنیا، دنیا میں، یعنی ان کو زیادہ کثرت سے مال عطا کرنا اللہ کا یا اولاد اللہ نے جو دی ہے، وہ اس لیے کہ ان کی دنیا میں انہی چیزوں کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جائے، کیونکہ بعض اوقات یہی مال اور یہی اولاد وبال جان بن جاتی ہے، یا جب مال زیادہ ہو جائے، اولاد زیادہ ہو تو مسائل بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں، اور انسان ان مسائل کو حل کرنے میں مصروف ہو کر رہ جاتا ہے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور نکلے ان کی جانیں، اس حال میں کہ وَهُمْ کافرون، کہ وہ کفر کرنے والے ہوں۔ تو لہٰذا کسی کا مال اور اولاد کو دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بہت محبوب ہے، بہت خوش قسمت ہے، اگر اس کے اندر ایمان اور عمل صالح نہیں ہے، کیونکہ پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر وہ مال کے ہوتے ہوئے بھی اللہ سے دور ہے، اگر وہ اولاد کے ہوتے ہوئے بھی اولاد کو نیک رستے پہ نہیں چلا رہا، تو یہ دونوں چیزیں اللہ نے اس کو بطور سزا دی ہیں۔ قرآن پاک میں کسی بھی صورت میں جب کوئی تنبیہ کی جاتی ہے کہ پوری طرح خلوص اور یقین کے ساتھ ایمان لاؤ، جس کا بڑا اثر یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ پیغمبر کے ساتھ ہو کر خدا کے راستے میں جہاد کریں۔ لیکن غزوہ تبوک جب پیش آیا اور جب سب کو نفیر عام کی گئی، یعنی کہ سب پر اس وقت فرض تھا کہ اس جہاد کے لیے نکلیں، تو جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ منافقین مختلف قسم کے بہانے کر کے اپنی جان چھڑوانے لگے، تو گویا کہ وہ عورتوں کی طرح لڑائی کا نام سنتے ہی گھروں میں گھس کر بیٹھ گئے، مگر جس وقت جنگ کا کوئی خطرہ نہ رہا، جب امن کا زمانہ ہوتا تو باتیں بنانے میں یہ سب سے آگے ہوتے۔ تو اب اس گروہ کا ذکر آ رہا ہے کہ جنہوں نے اجازت بھی لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، کیونکہ ان کا تو یہ خیال تھا کہ کوئی بھی بچ کر واپس نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی سورت، أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ، یہ کہ ایمان لاؤ اللہ پر، وَجَاهِدُوا، اور جہاد کرو، مع رسولہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر، استأذنک اولو الطول منہم، تو رخصت مانگتے ہیں آپ سے طاقت والے لوگ ان میں سے، یعنی کہ جن کو جسمانی اور مالی ہر لحاظ سے وہ آسودہ حال تھے، تو وہ بھی کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے، اور بعض تو بہانے کے بغیر ہی پیچھے رہ گئے، اور کہنے لگے وقالوا، اور انہوں نے کہا ذرنا نکم مع القاعدین، کہ چھوڑ دو ہمیں تاکہ ہم ہو جائیں پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ رضوا بأن یکونوا، اور وہ راضی ہو چکے ہیں اس بات پر کہ ہوں یہ مع الخوالف، پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ۔ خوالفی خالفتن کی جمع ہے، یہ تنزیہ طور پہ یہاں پر کہا جا رہا ہے، اور اس عورت کو کہتے ہیں کہ جو پیچھے گھر میں رہتی ہے، لیکن اللہ نے تو ان کو مرد بنایا تھا، اور مردوں کا کام ہے گھر سے باہر نکلنا، جہاد میں شرکت کرنا، مگر یہ عورتوں کی طرح گھر پر بیٹھے رہنے کے لیے راضی ہیں۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، تو مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر، وَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اور پس وہ نہیں سمجھتے۔ آج کی آیات میں منافقین کا ہی ذکر تھا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کے پاس جو مال، اسباب اور اولاد اللہ نے ان کو عطا کی تھی، یہی چیزیں ان کی اس چیز کا سبب بنی کہ یہ لوگ اللہ سے دور ہو گئے۔ دنیا کی محبت ان کے دل میں اتنی زیادہ ہو گئی کہ ان کے لیے نبی کا ساتھ دینا دشوار ہو گیا۔ اور آج بھی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص کے پاس مال و اسباب کے ڈھیر ہیں، اولاد ہے، ہر طرح کی دنیاوی نعمتیں ہیں، تو شاید وہ بہت خوش قسمت انسان ہے، اور ایک عام انسان اس سے مروب ہونا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ یہی چیزیں اللہ کی طرف بڑھنے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اس کے برعکس اللہ کا محبوب بندہ تو وہ ہے کہ جو کسی بھی مصلحت کے بغیر، چاہے اولاد ہو چاہے مال ہو، کسی بھی کی بھی پرواہ کیے بغیر وہ اللہ کے راستے پر بے دھڑک اس کے قدم اٹھ جائیں، اور وہ گریز نہ کرے کہیں بھی پیچھے ہٹنے سے۔ اور آج ہم سب مسلمان شاید اسی لیے اتنی سخت ذلت اور پستی کی گہرائیوں میں گرے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم بھی جہاد سے بھاگ رہے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ ہماری دنیاوی ضروریات، ہمارے مال، ہماری اولاد۔ آج ہمیں بھی یہ لگتا ہے کہ اگر ہم جہاد کی طرف قدم بڑھائیں گے تو اپنا سب کچھ کھو دیں گے، اور اس قربانی کی ہمت آج کا مسلمان نہیں کر پا رہا، اور آج یہ ہماری کیفیت، یہ بے حسی
بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہمارے دل کی حساسیت بالکل ختم ہو گئی اور ہم بے حسی کا شکار ہو کر اس تڑپ کو کھو چکے ہیں کہ جو خدا کی طرف آدمی کو لے کر جاتی ہے اور خیر خدا پر راضی نہیں ہونے دیتی۔ آج ہم غیر خدا پر راضی ہیں اور خدا کی ناراضگی کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ مگر وقت ابھی بھی نہیں گزرا۔ اگر آج بھی ہم اپنا تعلق قرآن پاک سے جوڑ لیں، سیرت سے جوڑ لیں، تو آج بھی ہم اللہ کے پاس اپنا وہ کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن توبہ اور خلوص نیت شرط ہے۔ اللہ تو منتظر ہے کہ میرا انسان مجھ سے رجوع کرے، میرا بندہ میری طرف پلٹ کر آئے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت کے راستے پہ رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرآن کے ساتھ جڑ کر اپنی گزشتہ زندگی کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف کروا سکیں اپنی زندگی میں ہی، تاکہ آخرت میں ہم اپنے اللہ کے آگے سرخرو ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔